حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لوسا صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے اس کے پاس چلے گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں، چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور سیرت طیبہ سے واقف ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت و صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے ساتھ بولنے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا علوم تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ان کا طرز کلام ہر طرح کے تصنع سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کو خود دودھ دوہتے تھے، اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کی ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے، اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں سے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بس اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان سے بہت محبت کرتے، ان کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے اپنے گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مشرکانہ برتاؤ نہ کرتے، حتیٰ کہ مومر خواتین ان سے لمبی لمبی بے سر و پا باتیں بھی کرتے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا اوصاف حمیدہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے پھول بچا رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں، یا پھر انہوں نے حضرت جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کیا؟ آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟
जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला ने पुकारा, तो चलो 2 दिरहम में ले लो। फिर हरगिज नहीं तो 3, 4, 5 रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई और 40 दिरहम तक पहुंच गए और हजरत जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजामंद हो गए। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर बिन हयान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से तमाम माजरा सुनाया और बताया कि इस तरह दौरान सफर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। एक वक्त कुछ ज्यादा ही मोहतात थी और उसने हजरत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तस्वर ना करें, बल्कि ऊँट को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजानची को हुक्म दिया कि वो 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट बतौर तोहफा दोबारा जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया। ये ऊँट उसके बाद भी कई साल तक हज़रत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा। हज़रत जाबिर बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वाक़ये की याद आती जब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस यादगार तोहफे को देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते थे। नाज़रीन, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बड़ी शफ़क़त फरमाते। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी दस्ते में जा रहे थे कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाया और उनकी माँ भी साथ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा, तो साहिब यानी मैंने उनसे पूछा कि बच्चों को एक घोंसले में देखा, जो ही उनके करीब गया तो उनकी माँ परवास कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया तो उनकी माँ भी मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने रुमाल को ज़मीन पर खोल कर रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई और मैंने उसे भी बच्चों के साथ ही रुमाल में लपेट लिया। अब ये सब आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन यानी फिलफौर वापस जाएं और बच्चों को उनकी माँ समेत उनके घोंसले में छोड़ कर आएँ। इसी तरह एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी के हमरा जाते हुए एक कुतिया को देखा जिसके बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो सवारी फौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़े रहे और किसी को उसे परेशान न करने दें। एक रोज़ एक ऊँट भागता हुआ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। फिर फौरन ही चंद अफराद भी वहां पहुंच गए जो ऊँट को पकड़ना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआसरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊँट बहुत बूढ़ा हो गया है और वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसे ज़िबा करना है, हम इसे ज़िबा करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर रहम आ गया और उन्होंने कहा, इसे चरागाह में छोड़ दो, उसने तुम्हारी तवील अरसे तक खिदमत की है। ऊँट के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुतफिक हो गए और ऊँट को वापस ले गए। नाजरीन, एक रवायत में आता है कि एक और सफ़र के दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों की मीत में थे कि उन्होंने सहरा में एक भेड़ को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक सफ़र ने कहा, मैं भेड़ को ज़िबा कर लेता हूँ तो मैं इसकी खाल उतार दूंगा। दूसरे सहाबी ने जिम्मेदारी ली, तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाना तैयार करने की हामी भर ली। एक ने कुछ न कुछ काम अपने ज़िम्मे ले लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करता हूँ। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने जो जो जिम्मेदारी ली थी, यानी जो जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, फिर उन्होंने अपना अपना काम कर लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम भी हम सब कर लेते। उन्होंने कहा, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ ज़रूर लाऊँगा। ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब तमाम लोग काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। नाजरीन, ये हैं औसाफ हमीदा, ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन आज किसी को छोटा सा मर्तबा मिल जाए तो हुक्मरानी शुरू कर देता है और अपने मालों के साथ काम करने को तौहीन समझता है, यानी अपने नौकरों के साथ, अपने गुलामों के साथ काम करने को तौहीन समझता है। हालांकि काम ज़रूरी है कि सब के सब मिलकर काम में शामिल हो जाएं। यही हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اس کے پاس گئے اور اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے کس نے بازو میں رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ پھر وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح کو چلا گیا۔ یوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصورات ہی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ ہی آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور اسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ پھر آج نبی کو ملامت تک نہ کی کہ اس بدو پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی السی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہ کی گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں باہر جا کر منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلدی وہ ان کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، اللہ نے مجھے کافی دولت سے نوازا ہے، مگر سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ایک ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے اسلامک چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔